میں نے کہا میں سب سے پہلے تو عید المیلاد النبی کی تمام مسلم بھائیوں کو، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مہینے محسن کائنات رحمت العالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اس فانی دنیا میں تشریف لائے۔ جناب اعلیٰ، میں ایز اے غیر مسلم بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھتا ہوں، یا ان کی زندگی کے متعلق پڑھتا ہوں، یا ان کا در گزر کا معافی دینے کا، ان کی امن و سلامتی کا پیغام پڑھتا ہوں، مجھے ایک افسوس یہاں ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہمارے ان کے امتی ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ میں یہ تلخ باتیں کہوں گا آپ سب کے سامنے، آج اسی حوالے سے کہوں گا تلخ باتیں۔ مشتاق صاحب آپ سن لیں، آپ سنیں جو ہمارے مذہبی اکابرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سنیں۔ آج ہماری قوم، ہمارا ملک سیلاب کی زد میں ہے، اور ہمارے ملک میں ایک قومی آفت آئی ہوئی ہے، اور مجھے دیکھیں میں حیران ہوں کہ اس نبی کے امتی ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں اور ان کو بھلا دیا ہے، اپنے مسلم بھائیوں کی بھی بھلا دیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں 96% آپ کے مسلم بھائی رہتے ہیں، آپ کا کہاں ہے وہ جذبہ؟ مجھے تو حیرانگی ہے ہماری اپوزیشن پر، مجھے حیرانگی ہے ہماری حکومت پر کہ اپنے نمبر کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے، اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے 3 کروڑ مسلم بھائی، پاکستانی بھائی اتنے درد انگیز انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ اور یہ مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں میں تمام حکومتی بینچز سے بھی، میں کہتا ہوں اپوزیشن بینچز سے بھی، میں کہتا ہوں ہمارے قومی رہنما ہیں جو میرے لیے تمام قابل عزت ہیں، میں ان تمام قومی رہنماؤں کی عزت کرتا ہوں، چاہے محترم نواز شریف صاحب ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، چاہے مولانا صاحب ہو فضل الرحمان۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ کی قسم ہے کہ اس موقع پر متحد ہو جائیں۔ میں آپ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے آپ متحد ہو جائیں، اور یہ ایک دوسرے سے یہ سیاست بازی چھوڑ دیں تاکہ ہماری عوام کو سکون میں اثر آ سکے۔ یہ آپ کا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، آپ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ اس حالت میں